حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. ان المنافقین هم الفاسقون، فرمایا یقیناً منافق ہی نافرمان ہیں۔ کلمہ انہوں نے پڑھا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ان کا کردار اور ان کا طرز مسلمانوں والا نہیں، وہ اندر سے ٹھیک لوگ نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فیصلہ دیا ہے کہ یہ فاسق اور نافرمان لوگ ہیں۔ ان کا انجام کیا ہے؟ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، اللہ نے وعدہ کیا ہے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے اور کافروں سے جہنم کی آگ کا، کہ میں تمہیں جہنم کی آگ میں ڈالوں گا، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہی حسبہم، اور یہ جہنم ہی ان کے لیے کافی ہے، ولعنہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں پر لعنت کی ہے، اپنی رحمت سے دور کر دی ہے، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے، دائمی عذاب، یہ اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا ہے۔ اور اسی ضمن میں اسی رکوع میں آگے چل کے منافق کے مقابلے میں ایمان والوں کا ذکر کیا کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ان میں سے بعض کے دوست ہیں، چاہنے والے ہیں، کہ ان کو اپنے جیسے لوگ اچھے لگتے ہیں، دوسرے لوگوں کے قریب نہیں ہوتے، کیونکہ ان میں کیا خوبی ہے کہ یہ کہ برائی دیکھ نہیں سکتے، برائی کو روکتے ہیں اور اچھائی کو پھیلاتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، بخل اور کنجوسی ان میں نہیں ہے، معاشرتی جو حقوق کمزوروں کے ان کے ذمے ہیں اس کو ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ کہتے ہیں یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن پر اللہ بہت جلد اپنی رحمت برسا دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ ان کا انجام کیا ہے؟ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں سے وعدہ کیا ہے، جناتن، ایسے باغات اور جنتوں کا، تجری من تحتی الانہار، جن کے نیچے سے مختلف نہریں چل رہی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور ہمیشہ کی جنتوں میں ان کی کوٹھیاں ہوں گی بڑی پاکیزہ اور خوبصورت محل، ورضوان من اللہ اکبر، اور ان ساری نعمتوں سے بڑی نعمت کہ اللہ جنت میں ہمیشہ کے لیے ان سے اپنے راضی ہونے کا اعلان انہیں سنا دے گا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے بہت بڑی کامیابی جو ایمان والوں کو ان اعمال کے نتیجے میں اللہ نے عطا فرما دی۔ تو میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص نے خود کلمہ پڑھا، وہ گناہ سے بچ رہے، نماز پڑھ رہے اور اچھی بات کو اختیار کر رہے، اپنی ذات کے اندر وہ صحیح آدمی ہے، لیکن معاشرے میں جو برائیاں ہیں، رسم و رواج، انسانیت پر بوجھ، اسلام سے ہٹ کر انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین جنہوں نے انسانیت پر ظلم کیا، اور لوگ اس دلدل میں پھنس رہے ہیں، اور یہ شخص اس میں کردار ادا نہیں کر رہا ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے، یہ بس اپنی نماز روزے میں لگا ہے، کلمہ اس نے پڑھا ہے، ایمان اس کے اندر ہے، باقی کوئی تباہ ہو جائے، سود پھیر رہے، مظلوم پس رہے، یہ کہتا ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں، میرا اپنا عمل ہے، میں نے اس کا جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلمہ تو منافق نے بھی پڑھے، مومن نے بھی پڑھے،
اور تم دیکھ لو کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا الٹ کرنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا. ان کا صرف اپنا کلمہ پڑھنا تو ان کو نہیں بچا سکا. اس لیے میں عرض کرتا ہوں اس امت کو جو خیر امت بنایا ہے اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ تو ہر امت نے پڑھا تھا، بلکہ ان کی خصوصیت قرآن کریم نے سورہ آل عمران میں یہ بیان کی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ فرماتے ہیں تم امتوں میں سب سے بہترین امت ہو. کیوں؟ اخرجت للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے تم نکالے گئے ہو کہ تم نے لوگوں کا فائدہ کرنا ہے. اختیار، ان کی خیرخواہی، ان کی ہمدردی، ہم نے تمہارے اندر یہ چیز ڈالی ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ایسی عظیم امت ہو جو معروف کا حکم دیتے ہو اور منکر سے روکتے ہو. تؤمنون باللہ، اور اپنی ذات میں اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہو. ان اوصاف کی وجہ سے ہم نے تمہیں تمام امتوں پہ برتری اور عزت عطا فرمائی. اور جب تک یہ امت ان کاموں پر کھڑی رہے گی تو یہ امتوں میں سب سے بہترین ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے یہ کام چھوڑ دیے تو خالی نسبت سے یہ حضور کے کلمہ گو ہیں اس لیے سب پر فضیلت رکھتے ہیں، اللہ کہتا ہے اس وجہ سے فضیلت نہیں ہے. فضیلت تو کردار کی وجہ سے دے رہے ہیں، فضیلت تو ان اعمال کی وجہ سے دے رہے ہیں، فضیلت تو دوسروں کی خیرخواہی اور ہمدردی کی بنیاد پر تمہیں دے رہے ہیں، فضیلت تو دوسروں کی فکر کی وجہ سے ہم تمہیں دے رہے ہیں. اور اگر تمہارے اندر یہ اوصاف ہیں تو تم تمام امتوں میں اعلی امت قرار پاؤ گے. اور اگر خدا نخواستہ نہیں ہے تو پھر یہ شخص بہتر نہیں، بے شک رسول اللہ کا امتی بھی کہلا رہا ہے، اس کو یہ فضیلت نصیب نہیں ہوگی. دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ التوبہ کے اندر اپنے رسولوں کا اور نبیوں کا ذکر فرمایا اور ان کی اس خوبی کو بیان کیا. اللہ فرماتے ہیں یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ میرے جتنے بھی نبی اور رسول گزرے وہ سارے کے سارے اچھی باتوں کا حکم دیتے تھے اور بری باتوں اور برے کاموں سے معاشرے کو روکتے تھے. یہ رسولوں کی کوالٹی تھی اور ہم نے ان کے اندر پیدا کی تھی. ہمارے مذہب اسلام میں، دین اسلام میں رہبانیت حرام ہے. رہبانیت کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک بندہ آبادی چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، معاشرتی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر دور جنگل میں چلا جائے، پہاڑی ایریے میں چلا جائے، کسی غار میں چھپ جائے اور وہاں تنہائی میں اللہ اللہ کرتا رہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں گا عبادت کر کر کے. جیسے کہ پچھلے ادوار میں بنی اسرائیل میں ایسے عبادت گزار گزرے جن کا تاریخ میں ذکر آتا ہے، احادیث میں بھی ہے کہ وہ لوگ 500 سال تک وہاں غاروں اور جنگلوں میں اللہ اللہ کرتے تھے، دریاؤں اور سمندروں کے کناروں پر زندگی گزار دی اور ہر وقت رکوع اور سجدے میں رہے اور بے ریا عبادت 500 سال کی. اس کو رہبانیت کہتے ہیں کہ دنیا سے کٹ کر آپ صرف اللہ کے آگے جا کر جھکیں، باقی کسی کی آپ کو پرواہ بھی نہیں اور فکر بھی نہیں. پہلے دوروں میں اللہ کے قریب جانے کا یہ بھی ایک راستہ تھا، لیکن میرے اور آپ کے پیغمبر جو انسانیت کے پیغمبر ہیں، جو ہر معاشرے کے پیغمبر ہیں، جو ہر سوسائٹی کی طرف بھیجے گئے، جو بڑوں چھوٹوں کی خیرخواہی کے پیغام بر بن کر آئے، آپ جب دنیا میں تشریف لائے آپ نے رہبانیت کا پتہ کاٹا ہے. آپ کی یہ صحیح حدیث موجود ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام کے اندر رہبانیت کا کوئی تصور نہیں ہے. یہاں تمہیں رہ کر معاشرے میں اپنے کردار کو ادا کرنا ہوگا. جس طرح میں ہوں کہ میں اس ماحول میں رہ کر
اپنی بیویوں کے، اولادوں کے، اپنے ماتحتوں کے، اپنے رشتہ داروں کے، اپنی سوسائٹی کے تمام افراد کے، اڑوس پڑوس کے حقوق ادا کر کے چل رہا ہوں۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی تیمارداری میرے دماغ میں ہوتی ہے کہ میں نے کرنی ہے۔ اگر کوئی مر گئے اس کے جنازے کے ساتھ میں نے چلنا ہے، میں نے اس کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے۔ اگر کوئی یتیم ہے تو میں نے اس کی فکر کرنی ہے۔ اگر کوئی بیوہ اور مسکین ہے تو مجھے اس کی فکر لائق ہوتی ہے۔ اگر کوئی مقروض ہے اور اس کے پاس قرضہ اتارنے کے لیے گنجائش نہیں، اس کا بوجھ بھی میں اپنے سر لیتا ہوں۔ اور اگر کوئی مہمان آ جائے اس کی مہمان نوازی میری فطرت میں داخل ہے۔ اور اگر کوئی بڑا بزرگ مجلس میں آئے اس کا ادب میرے اوپر واجب ہے۔ اور اگر چھوٹے بچے آ جائیں، کمزور لوگ، ان پر شفقت بھی میرے ذمہ لازم ہے۔ اور اس ماحول میں رہ کر تجارت کرتا ہوں حلال حرام کی تمیز کر کے کہ اللہ کے یہ قانون میرے اوپر لاگو ہو رہے ہیں۔ اور آپ نے اس طرح معاشرے میں رہ کے اللہ کے آگے سجدہ بھی کیا، معاشرے کی برائیوں سے معاشرے کو آگاہ بھی کیا، ان کے تباہ کن نتائج سے ان کو بتایا کہ تباہی آنے والی ہے، نقصان کھا جاؤ گے، اور یہ گناہ ہوں گے معاشرے میں، اس کے یہ نتیجے آئیں گے، اور اگر یہ اچھے کام کرو گے معاشرے میں یہ فوائد تمہیں ملیں گے۔